السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ استتماما لنعمته و استعصاما من معصیته ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیته والصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فی فرجہم یا اللہ، وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الأراضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الارض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ بہترین دعا حدیث میں ہے کہ دعائے فرج امام ہے۔ ان فیہ فرجکم، امام کے آنے میں ہی تمہاری مشکلات کا حل ہے، مگر تیاری کے ساتھ ہونا چاہیے، فکری تیاری، اس عدالت الہیہ کے نظام میں جانے کی قوت اللہ توفیق دینا ہے۔ اس کے لیے دین کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ دعا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ پھر یہ پرانی دعا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ سب سے پہلے اللہ کی مدد، اس کی کمک سے ابتدا کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں کہ اس نے توفیق دی آپ سروران گرامی کی خدمات میں یہ 10 دن اس موضوع سے متعلق تعلیم و تربیت جو اسلام میں ہے اس سے متعلق گفتگو کروں، اور یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے کہ ان باتوں کو ہماری زبان سے جاری کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی بھیک مانگتا ہوں۔
پھر اس کے بعد ناظرین، ایک ایک ناظرین جو لوگ واچ کر رہے ہیں اور اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں، سب کے لیے دعائیں ہیں. اللہ انشاءاللہ سب کو، سب کی توفیقات میں اللہ اضافہ کرے، ان کی دنیا اور آخرت کامیاب رہے انشاءاللہ. اور پھر یہ مجالس کے اسپانسرز، کریم بھائی فیملی، میں ہر سال وہاں رہتا تھا، گھر میں رہتا تھا. آئی ایم مسنگ ایوری تھنگ. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ سال خدا نے چاہا ملاقات. ایک چیز جو اس سال ہوئی وہ یہ ہے کہ 10 دن دل کا عشرتن کاملاتن، یہ 10 دن پورے ہوئے ہیں آن لائن کی وجہ سے. ورنہ عموماً ہوتا یہ تھا کہ کبھی 7 کبھی 8 کبھی 9 ہو گئی تو بہت زیادہ، اس لیے کہ مجھے دوسرے کانٹیننٹ کی طرف سفر کرنا ہوتا تھا تو نہیں پڑھ پاتے تھے. لیکن اللہ نے اس سال گو دور ہیں لیکن مومنین کی قربت، مومنین کی محبتیں ہیں کہ 10 دن پوری ہو سکے. جو باتیں بتائی گئی ہیں بہت ہی اہم ہیں، اور میں بھی دیکھوں گا، آپ بھی دیکھیے. بعض وقت کچھ باتیں ایسی آتی ہیں روا ہماری گفتگو کے درمیان، اور وہ ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسپائریشنل توفیق ہوتی ہے جو بیان ہوتا ہے، بعد میں خود ہم سیکھتے ہیں. اور امید ہے کہ ناظرین، چونکہ ذرا سا لٹ بٹ ہیوی ہے لیکن اس کو سرسری نگاہ سے نہ دیکھیں بلکہ ذرا سا توجہ کے ساتھ. اور اس میں سب سے اہم مسئلہ ہماری فیوچر، ہماری فیوچر جنریشن، ان سے متعلق ذمہ داری کا بھی احساس اس میں پیدا ہوتا ہے، اور ہماری اپنی ذمہ داری کا احساس بھی، اور ریسپانسبلٹیز کیا ہیں. ابتدا ہم نے یہ موضوع جو ہے اقرا پہلی آیت، ریڈ از دی فرسٹ ریویلیشن کے عنوان سے یہ 10 دن پورے ہوئے. جن آیتوں کی تلاوت کا شرف ہمیں ملا ہے یہ قرآن کا 96 چیپٹر ہے، ریویلیشن کے اعتبار سے فرسٹ چیپٹر ہے، یعنی پہلا چیپٹر ہے جو ریویل ہوا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آپ پر. اور اس پہلے ورس میں یہ آیت کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کا فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو ہدف ہے، مقصد ہے، وہ ایجوکیشن ہے، اقرا ہے، پڑھنا ہے. اور یہ اتنا بیوٹیفل ہے کہ اس سلسلے میں اگر کوئی پہلا ایجوکیٹر ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے، اگر آپ ٹیچنگ لائن میں ہیں، یہ بہت خوبصورت لائن ہے. اور اس کی لسٹ میں سب سے پہلے اللہ اپنی ذات کو رکھتا ہے. الرحمن علم القرآن، پہلا ٹیچر انسانیت کا کون ہے؟ اللہ کی ذات. فرسٹ ٹیچر، پہلا ٹیچر. اس کے بعد انبیاء کو بھی جو بھیجا گیا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور یہ ہمارے پاس اسلام کی جو خوبصورتی ہے، نالج سے پہلے ریسپانسبلٹی، ورنہ وہ نالج بیکار ہے، یعنی علم زار کہتے ہیں، یعنی نقصان دینے والا علم. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہیں دیتا. تو ہمیں وہ علم ہی نہیں سیکھنا ہے جو ہمیں بینیفٹ نہ دے. بہت اچھی بات کہی گئی ہے، ملا شدن آسان، انسان شدن مشکل. ملا ہو جانا، مولوی ہو جانا، ڈاکٹر ہو جانا، ایک پروفیشنل کا حاصل کر لینا could be easy. ملا شدن آسان،
انسان شدن مشکل، انسان ہونا بہت مشکل ہے، اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور اسی لیے قرآن کی یہ آیت بھی اشارہ اسی طرف کر رہی ہے۔ اقرا تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا۔ یہ تو کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ فہو ابتر، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے، کھانے سے پہلے، ڈرائیونگ سے پہلے، سونے سے پہلے، ہر کام سے پہلے کل امر، اگر وہ عقلی کام ہے، سینسیبل کام ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی خدا نخواستہ کوئی جوا وغیرہ گندگی کام ہے، اس میں تو بسم اللہ ہوگا ہی نہیں، لیکن ہر وہ کام جو سینسیبل ہے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا بہت زیادہ ریکمنڈیشن ہے، اور اسی سے ساری چیزیں ہیں۔ اور بسم اللہ کے دو معنی ہیں، I begin، ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے، دوسرا بہت اہم معنی ہے اللہ کی مدد سے ابتدا کرتا ہوں، with his help۔ حقیقت میں ہماری یہ مجلسیں، یہ بولنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ سب اللہ کی بات مدد ہے۔ اور اس بسم اللہ کے بعد پہلا لفظ جو ہے اقرا ہے، ریڈ۔ اس سے پتہ چلتا ہے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پتہ چلتا ہے اس یونیورس کا ایک کوئی بگنر ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں فاطر السماوات والارض۔ فاطر ون آف دا نیم آف اللہ، اللہ کے 99 نام ہیں، 99 ایٹریبیوٹس ہیں قرآن مجید میں۔ وہ 99 نام میں پہلا جو ہے بہترین جو نام ہے، بہترین جو چیز ہے وہ کہے کے لیے ہے، وہ نام ہے اللہ کو پکارنے کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے شروع کیا رحمان اور رحیم سے، اللہ کے ناموں سے، تو اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ اسلام کا پرسپیکٹیو آف ایجوکیشن بہت ہی اہم ہے، اسلام کا فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن بہت اہم ہے، اور یہ فاؤنڈیشن جب تک اللہ کے نام سے شروع نہیں ہوگا اس وقت تک یہ عمارت کامیاب نہیں ہونے والی۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی اہم عمارت کو شروع کرتے ہیں تو اس ایریا کا جو کرتا دھرتا ہے چیف منسٹر ہو سکتا ہے، اور بہت اہم چیز ہوئی جو بہت زیادہ یعنی امپورٹنس ہے اس کی، کوئی ہاسپٹل بن رہا ہے وغیرہ اور بہت بڑا فاؤنڈیشن ہے، تو بلاتے ہیں ہو سکتا ہے پرائم منسٹر آ جائے، منسٹر آ جائے۔ تو ہمارے یہاں اسلام میں فاؤنڈیشن جو ہے ایک ایسی ذات سے جو فاطر السماوات والارض، اوریجینیٹر آف دی یونیورس، الہ بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض۔ فاطر کے معنی کیا؟ فاطر کے معنی اوریجینیٹر، کائنات کا اوریجینیٹر۔ اس میں جو آج کی جو سائنس ریجیکٹ جو کر رہی ہے کریٹر کو، وہ یہ ڈیفر کرتا ہے۔ تو یہیں سے اسلامک پرسپیکٹیو آف سائنسز، اسلام کے سائنسز کا جو ادراک ہے اس کی بیس عقیدہ با اللہ۔ اگر اللہ پر، کریٹر پر عقیدہ نہیں ہے تو دین خشت اول چنہد معمار کج تا سریہ میرا و دیوار کج، اگر یہ نہیں ہے تو دیوار جتنی بھی لمبی ہو وہ ٹیڑھی ہی ہے۔ اسی لیے فرسٹ اینٹ اللہ کی ذات کو رکھنا۔ میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں تو آپ کے کام میں، میرے جوان بچے جو ایجوکیشن حاصل کر چکے ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، جاب جانے سے پہلے آپ انہیں، اگر آپ تلاش کر رہے ہیں جاب کو یا کام کی تلاش میں ہیں تو وضو کر کے نکلیے گھر سے۔ حدیث میں ہے کہ جو وضو کر کے نہیں نکلے گا، واپس آیا ناکام، تو اپنے پہ بلیم کرے۔ اب یہاں پر آتا ہے کہ مولانا کیا یہودی ایسے ہی کرتا ہے، عیسائی ایسے ہی کرتا ہے، نان مسلم ایسے ہی کرتا ہے؟ مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کمٹمنٹ اپنے عقائد کی طرف۔ مثال دیتا ہوں آسان، 2 بکرے ہیں،
2 بکروں کو قبلہ رخ لٹایا گیا ہے. جو قانون ہے پانی پلانا ہے, کھانا اسے سیراب رہے اور چھری تیز رہے, اور دونوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. ایک بکرے پہ بسم اللہ کہا تو حلال ہے, ایک پہ نہیں کہا تو حرام. یہ ہے دین. اگر کوئی دیکھنے والا بولے گا دونوں ایک ہی ساتھ, دونوں ایک ہی طریقے سے, سب پورے جو طریقے ہیں قانون جو بتائیں, اوداج اربعہ 4 رگوں کو جو مین وینس ہیں ان کا کاٹنا, دونوں کاٹے برابر ہی ہیں, لیکن ایک میں بسم اللہ کہا گیا تو حلال ہے, دوسرا جو ہے حلال نہیں ہے. یہ ہے انٹینسٹی. اگر یہ نقطہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے, دنیا میں فساد ختم ہو جائے. اگر یہ نقطہ ایک سائنٹسٹ سمجھ جائے, ایک ڈاکٹر سمجھ جائے, ایک انجینئر سمجھ جائے, ایک پڑھا لکھا سمجھ جائے, اس کی زندگی کامیاب ہے. تو اگر کوئی گھر سے نکلا کسی اہم کام کے لیے, وضو کر کے نہیں نکلا, ناکام ہو گیا, تو حدیث میں ہے کہ یو بلیم یور سیلف, تم اپنے آپ پہ بلیم کرو. یہ ہماری اپنی پرسپیکٹیو ہے. یہ ریلیجن, مذہب اسلام کا یہ دین ہے. اسلام میں ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. فاؤنڈیشن جیسے اقرا پہلی آیت ہے, مگر اس سے پہلی جو بات ہے وہ عقیدہ ہے فاطر السماوات پر, وہ عقیدہ ہے رحمان و رحمانیت پر. نہ صرف گاڈ کا عقیدہ, اللہ کا عقیدہ ہو, اس کے کائنڈنس کا عقیدہ ہو. ہم لوگوں کو جو بچپنے سے ہمارے ذہنوں میں جو ہے اللہ کو پنیشر کے عنوان سے سمجھایا گیا, تم یہ نہیں کرو گے تو اللہ جو ہے غصے میں آئے گا, تم یہ نہیں کرے گا اللہ جہنم میں ڈالے گا. نہ, گاڈ از لو, اللہ از لو, اللہ از رحمت. 114 سوروں میں 113 سورہ, اور اس کے بعد یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ریپیٹ ہوا سورہ نمل میں, یعنی 114 ٹائمز رحمان رحیم رحمان رحیم. سبقت رحمتہ غضبہ, اللہ کی رحمت encompasses the wrath, یعنی اللہ کی رحمت آگے ہے اس کے غضب سے. اللہ بہت رحیم ہے, اللہ بہت کریم ہے, اللہ بہت غفار ہے. کتنا ہی ہم گڑبڑ کریں مگر اللہ کی بارگاہ میں مالک بخش دے مجھے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ہم لوگ جو ہے آپس میں گریجز رکھتے ہیں, کوئی آ کر کے معافی بھی چاہا, بھائی ہم لوگ بخشتے نہیں ہیں. لیکن اللہ کی ذات ایسے جیسے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. میں اتنے جو چاہ رہا ہوں تقریباً 10 دن یہ کانسٹنٹ جو اچھے الفاظ میں لوگوں نے ممنون نے یاد کیا, آپ تمام کو اللہ سلامت رکھے, آپ تمام کی توفیقات میں اضافہ کرے. اس کو کیپ آن انکریجنگ وہ علماء, وہ اسپیکرز جو حقیقت میں ہمیں کچھ دیں اور ہمارے ذہنوں کو جو جوڑیں, ہمیں جگائیں, اور ہمیں تھپک کے سلائے نہیں کہ جنت مل جائے گی تمہیں. نہ, جنت میں جانا کمال یقیناً ہوگا, لیکن چیلنج اسلام کا اس دنیا کو جنت بنانا ہے. کیسے؟ ایجوکیشن کے ذریعے سے. کون سا ایجوکیشن؟ جو رحمان اور رحمیت سے اللہ کی منسلک ہو, اوریجنیٹر کا عقیدہ رکھتا ہو. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو ایجوکیشن بیکار ہے. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں قیاس کیا ہو رہا ہے. اس عقیدہ کے نہ ہونے کی وجہ سے آج جانتے ہیں آپ دنیا کا پاپولیشن 7 بلین پلس ہے, یعنی 7 ارب. اور یو این او کی جو رپورٹ ہے اٹس ویری سیڈ, بہت ہی افسوسناک ہے. جہاں جنگیں چل رہی ہیں, جہاں قتل و غارت چل رہا ہے, یمن کی حالت ہوا ہے, ہزاروں بچے میل نیوٹریشن کی وجہ سے مر رہے ہیں. آپ فوٹو دیکھ نہیں سکتے ایک لمحے کے لیے, سے پینفل ہے. کیا میرے بچے میں اس بچے میں فرق ہے کوئی؟ کیا وہ انسانی بچے نہیں ہیں؟ مگر پورے جس کو کہتے ہیں ایڈوانس ورلڈ کرش کرنے کے لیے تلی ہوئی. کیوں؟ وہ رحمان اور رحیمیت کا عقیدہ ہی نہیں ہے. وہ ایک بریکٹ میں ایک بات جوان بچوں کے لیے یہ بہت اہم ہے. there is no democracy in the world. حتیٰ امریکہ میں بھی آپ جانتے ہیں, آپ ریسرچ کیجئے, الیکٹرول سسٹم ہے. اب یہ جو بیٹھا ہوا ہے کہہ رہا ہے کہ میں ہار بھی گیا تو میں وائٹ ہاؤس چھوڑنے والا نہیں ہوں.
4 سال رہوں گا، تم کچھ بھی کر لو. یہ سسٹم ایسا ہے. امریکہ میں تو آپ کو ووٹ جو ڈالا جاتا ہے پبلک چنتی نہیں ہے، وہ الیکٹرول چنتے ہیں. یہ باتیں کسی کو معلوم بھی نہیں اکثر. تو دنیا میں ڈیموکریسی نہیں ہے، ایلوژن ہے ڈیموکریسی، جھوٹ ہے. ہو از رننگ دا شو؟ کون رن کر رہا شو؟ اس کو سمجھنے سے پہلے میری پہلی مجلس کو یاد رکھیے، اور پھر اگر موقع حسن جوانوں سے کہ پھر پلیز ریکیپ پہلے سے جائیے. پہلے میں نے پریکٹیکل انٹیلیجنس، پریکٹیکل عقل عملی، عقل نظری، یعنی انسان پریکٹیکلی اپنے برین کو، اپنے انٹلیکٹ کو کس طرح سے، انالیٹیکل انٹلیکٹ الگ ہے، پریکٹیکل انٹلیکٹ الگ ہے. اگر پریکٹیکل انٹلیکٹ انسان یوز کرے گا تو دنیا پہ حکومت کرے گا. تو بلیم مت کریے زائنزم کیوں دنیا پہ حکومت کر رہی ہے. حتیٰ انڈیا میں اثرات آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں. کیسے؟ اس لیے کہ وہ لوگ انٹلیکٹ کو، عقل کو عملی بنا رہے ہیں. ہم لوگ عملی نہیں بنا رہے ہیں. جو پیرامیٹر ہے 2+3=5، جو بھی کرے گا وہ کرے گا. میں نے بتایا تھا پوری آیتوں کے ذریعے سے، سورے کے ذریعے سے، مولا کے اقوال کے ذریعے سے علیہم افضل الصلاۃ والسلام. اگر کوئی قرآن پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا. although he is not a Muslim, nothing to do، کوئی بات نہیں. اس لیے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ، جہاں کاز ہوگا وہ ایفیکٹ ہوگا. اگر آپ کی لاجک صحیح نہیں رہے گی آپ فیل ہو جائیں گے. آپ یہ سمجھیں کہ کسی مولوی نے بتایا بھائی یہ 1000 مرتبہ پڑھو تم انشاءاللہ تمہاری جاب مل جائے گی. تم 10,000 مرتبہ پڑھو پر ملنے والی نہیں ہے. تم کو کام کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا، تم کو محنت پڑھنا پڑے گی، تم کو اللہ پر عقیدہ رکھنا پڑے گا، تم جا نکلنا پڑے گا، محنت کر کے آگے بڑھنا پڑے گا. محنت کرنے کے بعد دعا بھی کرو، بہترین چیز. یس، تسبیح چلاؤ، بہت اچھا. محنت کے لیے نکلتے ہوئے وہ جو بتایا گیا ہے اتنی مرتبہ پڑھو کوئی بات نہیں. لیکن گھر بیٹھے ہوئے مجھے سب کچھ مل جائے، it's not going to happen. میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایسے اسپیکر سے کہ جو قوم کو ان باتوں میں سلا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا. نہیں ہوگا بھائی. ایکشن سے قرآن یہ کہتا ہے الیس للانسان الا ما سعی. انسان از اکول ٹو اسٹرگل. اگر اسٹرگل نہیں ہے تو انسان نہیں ہے. پرند بھی صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے اٹھتے ہیں، کوا سب سے پہلے اٹھتا ہے. حدیث میں ہے کہ کوے سے سبق سیکھو. ارے بھائی یہ لیجیے کوے سے کیوں؟ جب پیغمبروں سے نہیں سیکھتے سبق، کووں سے سیکھتا ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا حابیل و قابیل کے مسئلے میں، وہاں پر قرآن کہتا ہے فبعث اللہ غرابا، وہاں پر اللہ نے کوے کو بھیجا ایک بھائی کو سکھانے کے لیے بھائی کو دفن کیسے کرنا ہے. یہ اٹ از ریالٹی آن دا گراؤنڈ. ہم لوگ ایلوژن کی دنیا میں نہ رہیں پلیز، ریکویسٹ. ایک خواب کی دنیا میں نہ چلے جائیں، اور دوسرے کے جیب کی طرف خیال نہ رکھیں. اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، کبھی اس کے اوپر بلیم کیا، وہ معلوم ہے اس نے کہیں لوٹ کے لایا، اس نے کچھ لوٹ لیا. یہ نہیں ہے. یو اسٹرگل، پیرامیٹر اس کے سیٹ ہوں، محنت سیٹ ہو، فیزیبلٹی اسٹڈیز ہو، اور اس کے بعد کامیابی نہ ہو تو آپ اپنا نام، میرا نام بدل دیجیے. اس لیے کہ وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، قرآن کہتا ہے جو کوشش کرو گے you shall see it. کہاں پر؟ قیامت میں، مرنے کے بعد نہ، اس دنیا میں. اچھا کام کرو گے اچھے. what goes around comes around. ایک سلوات پڑھیے. میں نے پہلی مجلس میں 4 بلکہ 5 IQs بتائے تھے. انفارمیشن انٹیلیجنس، کیوں کہتے ہیں کوشنٹ کو؟ کوشنٹ کے معنی انٹیلیجنس. انفارمیشن انٹیلیجنس یعنی ایجوکیشن. پہلے IQ بہت اہم تھا، 60 سے لے کر کے 80 تک. بعد میں لوگوں نے کہا کہ نہیں فیل ہے. بہت سے تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سک رہے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے انٹروڈیوس کیا EQ، ایموشنل کوشنٹ، ایموشنل انٹیلیجنس. جب تک ایموشنل انٹیلیجنس اچھا نہیں ہوگا اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی. یعنی مینیجنگ سسٹم کو مینیج کرنے کی صلاحیت، اپنے وجود کو مینیج کرنے کی، آرگنائزیشنل اسکلز.
اس کو کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس، جس کا پی آر اچھا ہو، جس کی ملاقات جو نا مثالیں بہت سی دی میں نے۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھ کر کے نا اس کے ساتھ اور ایک چیز ہے ایس کیو، سوشل کوشن، سوشل انٹیلیجنس، اٹس آلسو ویری امپورٹنٹ۔ میاں بیوی کے درمیان، بیویوں کے درمیان، بچوں کے درمیان، یہ تعلقات اپنے رشتہ داروں کے درمیان، محلے والوں کے درمیان، اپنی ہی بلڈنگ میں ہو سکتا ہے پہلو میں کوئی لوگ ہوں جو پریشان ہوں، ان سے کانٹیکٹ، یہ تمام اٹس اے ویری بیوٹیفل تھنگ۔ کیوں حدیث یہ کہتی ہے کہ صلہ رحم in a good connection with the beautiful connection کس کے ساتھ؟ رشتہ داروں کے ساتھ، اس کو صلہ رحم کہتے ہیں۔ اگر صلہ رحم اچھا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ حدیث میں دو چیزیں ملیں گی، اس کی لائف لینتھی ہو جائے گی، اس کی لائف، اس کا ویلتھ بڑھ جائے گا۔ میں سمجھ رہا ہوں میں اسمارٹ ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی محنت پیرابل یہ تمام چیزیں ملتا ضرور ہے، لیکن یہ چیزیں یقینی ہیں۔ ایک انسان کا ایس کیو بڑھ جائے گا، سوشل کوشن، سوشل انٹیلیجنس، آٹومیٹک اس کے اثرات ہونے لگیں گے، اس کا امپیکٹ ہوگا اس کی کامیابی میں، اٹس آبویس۔ اس کے بعد اور ایک چیز جو ایڈ ہوئی ہے بہت خوبصورت، خصوصاً ہم لوگوں کے لیے، شیعوں کے لیے، ایڈورسٹی کوشن، ایڈورسٹی انٹیلیجنس، یعنی مصیبت پریشانیوں میں کس طرح سے ریاکٹ کرنا چاہیے، خصوصاً جوان بچوں کے لیے۔ اور یہ محرم سفر کربلا بہترین درس ہے کہ کربلا کے ایک ایک جوان نے کس طرح سے اس ایکیو کو پیش کیا ہے اور کس طرح سے کامیاب ہوئے ہیں۔ آج انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران کے بعد کتنے جوانوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں صرف اسلام کے اس کانسیپٹ آف حکومت کو باقی رکھنے کے لیے، آج بھی دے رہے ہیں۔ جناب زینب کی روزے صلوات اللہ وسلم علیہ کے روزے کو بچانے کے لیے ہم لوگ ماتم کر رہے ہیں، اچھی چیز ہے، ماتم کیجیے، لیکن جو قربانی دے رہا ہے وہاں پر جا کے جناب زینب کے پاس، اس کا وقار بہت بلند ہے۔ فضل اللہ مجاہدین علی القاعدین، قرآن کہتا ہے مجاہد کو جو فرنٹ لائن میں ہے اس کو اللہ نے بہت زیادہ رینک دیا ہے بنسبت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لائک ایکٹ کر رہے ہیں اس کے نتیجے۔ یہ چار آئیکیوں میں حقیر نے جو ایڈ کیا ہے وہ بہت ضروری ہے، میری طرف سے نہیں، امام سی قرآن کی طرف سے۔ ایم کیو، مونوتھیزم کوشن، توحیدی ذہانت۔ میں نے 5 مجلسیں ابھی یہ لکھنؤ سے پہلے والی مجلسیں لاہور میں جو پڑھی آن لائن موجود ہیں ایم کیو پر۔ ایم کیو کیا ہے؟ توحیدی ذہانت، ذہانت ہماری جو ہے توحیدی ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے کامیاب کیا تو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے میں کامیاب ہو گیا، یہ اللہ نے دیا توفیق۔ حضرت سلیمان کے سامنے جیسے ہی اس نے کہا کہ میں وہ لاؤ، اس تھرون کو لاؤ، تو ایک نے کہا کہ I will bring it، میں لاؤں گا blink of an eye and a fraction of seconds میں لاؤں گا۔ تو ایک میٹر اڑا اور آیا سرکار حضرت سلیمان کے سامنے، فوراً سلیمان نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہذا من فضل ربی، this is blessings of Allah سبحانہ وتعالی، یہ ہے میں نے گریجویشن حاصل کیا، فوراً ہذا من فضل ربی۔ کسی دولت میں خدا نے کامیابی دی، ہذا من فضل ربی۔ ایجوکیشن میں کامیاب ہوا، ہذا من فضل ربی۔ مجلس الحمدللہ قبول ہوئی، ہذا من فضل ربی۔ اس کے بعد لیبلونی اشکر ام اکفر۔ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گفٹ ملا ہے، یہ ملکہ سبا، یہ کوئین کا تھرون آیا ہے، خود اس کے بعد بلقیس بھی آئی، قصہ قرآن میں موجود ہے، سنا ہوگا آپ نے۔ حضرت سلیمان کا ریاکشن یہ کہ دس فرام اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگز ہے۔ دوسرا ریاکشن یہ ہے کہ اللہ نے میرا ٹیسٹ کیا ہے، لیبلوا، تو معلوم ہماری زندگی ٹیسٹنگ ہے، ٹیسٹنگ کیا ہے کے لیے کہ تم شکر ادا کرتے ہو یا کفر ادا کرتے ہو۔ اللہ نے مجھے دولت دی، شکر کیا ہے؟ زکوٰۃ خمس نکالو یار، غریبوں کا خیال رکھو۔ آج کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سے غریب کام نہیں کر سک رہے ہیں، جاؤ۔ بہت سے امام بارگاہوں کی آمدنیاں ختم ہو گئی ہیں، اسلامک سینٹرز کی آمدنیاں ختم ہو گئی ہیں، ان کے علماء کا کیا ہوگا، ان کے اسکالرز کا۔ بہت سے علماء اس سال جو ہے ان کے لیے بہت ہی پریشانی ہے، اس لیے کہ
محرم کے زمانے میں کئی جگہ جاتے تھے, نہیں جا سک رہے ہیں, خیال رکھو ان تمام کا. قرآن دین جو ہے ایک سینسیٹیو ریلیجن ہے اور ہمیشہ وہ الرٹ رہتا ہے کہ واٹ از مائی ڈیوٹی. تو حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گفٹ ملا ہے یہ ٹیسٹنگ ہے کہ I will going to thank him اور I will be کون ہے, میں تھینک نہیں کرنے والا ہوں, unthankful, میں ناشکرہ کا کفران نعمت کرنے والا. شکران نعمت, کفران نعمت. حضرت سلیمان نے بتا دیا کہ انسان کسی مقام پہ پہنچے تو یہ نعمتوں کا شکریہ. شکریہ کیا ہے؟ تھینک یو از ناٹ ورڈنگ, یہ ورڈنگ ہے, لیکن ریئل تھینک یو کیا ہے؟ ریئل تھینک یو یہ ہے, مثلا اللہ نے آنکھ دی ہے, یہ آنکھ کا شکر کیا ہے؟ ان آنکھ کو وہاں چلاؤں جہاں اللہ بتاتا ہے, حرام کی طرف نہ دیکھوں, بیکار ٹائم میں ویسٹ نہ کروں, گیجٹ میں برباد نہ کروں. خصوصاً نوجوان بچے خصوصا اپنی زندگیاں اسی میں تباہ ہو جا رہی ہیں کہ گیم کھیل رہے ہیں, 2 بجے 3 بجے تک گیم کھیل رہا بچہ. کتنے ماں باپ ہمارے سے کانٹیکٹ کر کے یہ پوچھتے رہتے ہیں مولانا اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے اس بچے کا پرسپیکٹیو آف لائف ہی غلط ہے. اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ جو ٹائم گزار رہا ہے یہ ریسپانسبل ہے. ٹائم کی اہمیت قرآن نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر, بائی دا ٹائم, ٹائم کی قسم. کیوں؟ ہر چیز ملتی ہے, ٹائم نہیں ملتا. ہر چیز ارن کر سکتے ہیں, ٹائم ارن نہیں کر سکتے. اٹ از آبویس. یہ جو ہے بدیہیات میں ایسی چیز نہیں جس کو میں ایلابریٹ کر کے سمجھاؤں. تو جیسے کہا جاتا ہے ٹائم از منی, اٹ از ٹائم از منی. تو وقت کی قدر کرو جوانوں. اور تم لوگ اگر, میں نے مجلسیں پڑھی ہیں اسی بامبے میں, پرائم ٹائم, مجلسوں کا عنوان ہی پرائم ٹائم ہے. واٹ از دی پرائم ٹائم؟ روز قیامت جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہیں دیا جائے گا آگے نہیں بڑھیں گے. نمبر 1, ویئر ڈیڈ یو اسپینڈ یور لائف, تمہاری زندگی تم نے کہاں گزاری؟ اس لیے کہ تمہاری نہیں تھی, ہم نے دیا تھا. ویئر ڈیڈ یو اسپینڈ. اس کے بعد کہاں پر تم نے جوانی کو گزاری؟ ارے بھائی جب ٹائم پورا پوچھ لیا پھر جوانی کیوں ہے؟ جوانی از پرائم ٹائم. مثلا بچہ جو 7 سال سے لے کر کے 28 سال تک اگر اس نے ایجوکیشن میں کام نہیں کیا تو پھر زندگی بھر تک پتھر پھوڑو, زندگی بھر تک دھکے کھاؤ, دوسروں کی جیب کے خیال کرو, چچا نہیں دیتا, ماموں نہیں دیتا, بھائی نہیں دیتا, اس کے پاس اتنی دولت کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. یہ چکر ہے بس. روز قیامت دوسرا جو سوال ہوگا, اور یور یوتھ, یور ینگ ایج, ویئر ڈیڈ یو اسپینڈ, تمہاری جوانی. تو گیم میں گزار دیں انسان, ٹھیک ہے 5-10 منٹ کھیلنا تو اچھا ہے, ریفریش ہونا چاہیے, انسان کھیلے, لیکن فوراً جائے باہر بھی جائے, اسپورٹس کھیلے, اپنی انرجی کو اچھی کرے. برین جو ہے بہت زیادہ اہم ہے, اس میں نیند کی بھی ضرورت ہے, اس میں آکسیجن کی بھی ضرورت ہے. آکسیجن جتنا انسان کھیل کود سے بھی لے سکتا ہے, کسی اور چیز نہیں. ہر انسان میں وہ اسپورٹس کی بھی وہ صلاحیت ہونا چاہیے, کام کرنا چاہیے. دوسرا سوال. تیسرا سوال, کمایا کیسے, خرچ کیا کیسے. OMG, یعنی ارننگ میں بھی ریسٹرکشنز ہیں, اسپینڈنگ میں بھی ریسٹرکشنز ہیں. واٹ اٹ مینس, معنی کیا ہے؟ کمانے میں ریسٹرکشنز کیا ہے؟ کمانا چاہیے نا, حلال کمایا کہ نہیں. کما لینا کمال نہیں ہے, حلال کمانا کمال ہے. بہت. اور کما لیا اب خرچ کرو نا, یو کی ناٹ ڈو دیٹ. تمہارے لیے رینی ڈیز کے لیے رکھنا چاہیے, تمہارے لیے اگر جمع ہو گیا سال میں, جمع کرنے کے بعد تمہارے پاس تھوڑا سیونگ رہ گئی, اس پہ خمس نکالنا چاہیے. ریسٹرکشنز ہیں خرچ کرنے پہ بھی. اور فورتھ جو سوال ہے, چوتھا جو سوال ہے, وہ محبت اہل بیت. جو انجن ہے, جو اسپرٹ ہے, جو موٹیویشن فیکٹر ہے, وہ محبت ہے. صلوات پڑھے محمد. تو دنیا کو جو ہے, جو چلا رہے ہیں, who is running the show, خصوصاً جوان بچوں, please do homework. کون چلا رہا ہے دنیا کو؟
3 آرگنائزیشن چلا رہے ہیں. نمبر 1 انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز، جس کو کہتے ہیں IMF، اور یہی IMF ہے جس کے ذریعے سے یہی ورلڈ، سیکنڈ ہے ورلڈ بینک، نمبر 3 ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. یہ تینوں شیطان ہیں. جس کا نتیجہ کیا ہوا، آج امریکہ میں 1% کے پاس اتنی دولت ہے جو 99% کے پاس ہے. یعنی 1% آف دا پاپولیشن ایسے ہیں ان کے پاس اتنی دولت ہے جو 99 کے پاس ہے. اچھا ورلڈ وائڈ کیا فگر؟ یہ میرا فگر نہیں، آپ جا کر کے دیکھیں، آج ماشاءاللہ انفارمیشن آسانی سے آپ کو ملے گا. سارے ورلڈ وائڈ 2%، صرف 2% آف ہیومینٹی، اینڈ 7 بلین انسانوں میں 2% کے معنی کتنا پاپولیشن ہوا؟ بہت مینیوٹ پاپولیشن. ان کے پاس اتنی دولت ہے جو 98 کے پاس نہیں ہے. خود انڈیا کا لے لیجئے، کتنے فیملیز ہیں؟ 45 فیملی شاید، جن کے پاس ساری دولت ہے، اور وہ رن کرتے ہیں مودی کو، وہ رن کرتے ہیں آپ کے اس کو. حتیٰ ابھی جو رپورٹ آئی ہے، میجورٹی آف دی MLAs MPs وغیرہ جو ہیں، سب کے سب کرمنلز. I don't want to go there. اسلام. اب لیجیے اسلامی جمہوریہ ایران کا جو قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ اس میں پہلے دیکھتے ہیں کیریکٹر کو، اس کے دیکھا جاتا ہے کہ وہ صحیح انسان ہے نہیں ہے. وہ کئی جگہ چھلنیوں میں چھان کے اس کے بعد نکالتے ہیں. فرسٹ کیبنٹ دنیا میں جس کے سب اکثر جو ہیں گریجویٹس ہیں، اور 50% آف دیم حافظ قرآن ہیں. مولانا نتیجہ کہاں ہے؟ نتیجہ آج نہیں کل نتیجہ، اس لیے کہ وعدہ پروردگار ہے. اور جتنا آج ایجوکیشن کے لائن میں نتیجہ نکلا ہے، آج جتنا ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں، ایران فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے، کوئی بھوکا نہیں رہتا وہاں پر. روٹی آج سب سے زیادہ سستی ہے. مجھے کسی کی لائری کرنا نہیں ہے، میں ایگزامپلز بتا رہا ہوں دنیا میں کیوں کیاس ہے دنیا میں آج یہ پرابلم کیوں ہے. یہ جو کووڈ-19 کے حوالے سے، جو کرونا کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، اس میں پاسبلٹی یہ ہے، ہیپوتھیسس بھی یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ جو 2% ہے وہ گروپ ہے، وہ پاپولیشن کو مینیج کرنا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں سروائیول آف دی فٹیسٹ. سوشل سائنس کا یہ فارمولا ہے کہ سروائیول آف دی فٹیسٹ. فرسٹ یو بیکم فٹ، then you can do anything. Kill them. چنانچہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار میں 7 ملین انسان مرے. عراق ایران سے لے کر اب تک کی جو حالات ہیں، 2 یا 3 ملین انسان مرے. آپ کے افغانستان اور عراق ایران سیریا، اس کی پوری وار میں $7 ٹریلین خرچہ ہوئے. Where are they? وہ $7 ٹریلین کہاں گئے؟ اگر اس کو انویسٹ کرے ہوتے کہاں پر؟ افغانستان میں، افغانستان جنت بن گیا ہوتا، پورے لوگ غلام ہو جاتے تھے ان کے. وہ 7 ٹریلین کہاں گئے؟ یہی 3 آرگنائزیشن کا نام، جن کا نام میں نے بتایا، ورلڈ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، IMF اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. یہ تینوں کے پاس ہیں. ان کا کام جنگ کروانا ہے، ان کا کام فتنہ کروانا ہے. ان کا کام ہے شیعہ اور سنی کے درمیان لڑاؤ، شیعوں کے درمیان یہ مولائی ہے، یہ ایک ماتم دار، یہ خونی ماتم. یا چھوڑو باتوں ان باتوں کو، ان سے کیا فائدہ ہے تمہارا؟ واٹ اٹ از. خدا کے لیے خدا کا خوف کرو، اللہ کے لیے کام کرو، کامیاب ہو اس دنیا میں. اگر آئے ہو تو کامیاب ہو. Is it a life what we are living? یہ کیا ہے زندگی ہماری؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کر کے رکھ دیا گیا، اور ہمارا جوان بیٹھا ہوا ہے، رات بھر ماتم داری کرتا ہے، فجر کی نماز بھول جاتا ہے، رات بھر ماتم کرتا ہے، صبح اسکول جانا بھول جاتا ہے. Where is in religion? اور گپے بازی کیوں بیٹھا ہوا دوستوں کے پاس؟
گھنٹوں. یس وی نیڈ. اسلام نے نہیں کہا کہ تم لوگ انٹرٹینمنٹ کا حصہ مت رکھو. نو، انٹرٹینمنٹ ود دی ریسٹرکشن. صلوات پڑھے وہاں. آئی ایم سوری سم ٹائمس میرا لہجہ ممکن ہے کہ سم لوگ بعض ناظرین کے لیے it's not attractive. I am very sorry for that. مگر یہ ذمہ داری، میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں سر پہ امامہ ہے. کچھ اور ہوتا تو پنا کے چلے جاتے. It's a responsibility. میں یہاں پر میرا الو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. مجھے قیامت کے دن یہ جو بیان کر رہا ہوں، یہ جو ہاتھ ہلا رہا ہوں، اس کا بھی مجھے جواب دینا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کنکلوژن میں آئیے. ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. اور ایک آیت میں دینے کے بعد اس کے بعد میں ریپ اپ کروں گا. کل بھی ایک مجلس ہے اسی چینل کے تھرو بامبے سے، ایک پرائیویٹ مجلس ہے مگر اس میں آپ لوگ سب شریک رہ سکتے ہیں. اگر ہوا تو اس کو ہی میں ایز اے تتمے کے طور پر، ایز اے کمپلیشن کے طور پر اس کو بھی بیان کر دوں گا، تاکہ جو باتیں خشک رہ گئی ہیں اور آپ لوگ کو کمیونیکیٹ بھی کیجیے. اگر کوئی ایریا میں اف یو فیل کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے تو آئی ایم ریڈی فار دیٹ. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے فیملی روم میں فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہر امام، ہر ایک جو ہے گھر امام بارگاہ بنا ہوا. الحمدللہ خدا کی بڑی مہربانی ہے. اگر کھولے قرآن ہے آپ کے پاس، 2 چیپٹر البقرہ آیت نمبر 177. اسلام کا ایک ٹوٹل پیکیج پیش کرتی ہے یہ آیت. ایک ہی آیت ہے لیکن ٹوٹل پیکیج اس میں موجود ہے. کیا ہے اس میں؟ یہ شروع ہوتی ہے لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب. قبلہ کی طرح ہمارے پاس انڈیا میں ویسٹ کی طرف ہے، اس لیے کہ حجاز ویسٹ کی طرف ہے، مکہ ویسٹ کی طرف ہے. کبھی سعودی مت کہیے، لعنت اللہ علیہ، ہمیشہ حجاز کہیے. سرکار کے زمانے سے حجاز تھا. اور یہ بدعت لائی گئی فیملی میں. اب یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ UAE اور بحرین وغیرہ سب یہودیوں کے زائنسٹ کے ہاتھوں میں ہاتھ ملا دیے، یہ سب ایک ہی گھر کے بچے ہیں. یہ ایلیجمنٹ چلڈرن آف CIA ہیں. یہ ہوگا، اس سے پہلے ہی ہمیں معلوم تھا. سب بات پڑھے محمد. حجاز، چونکہ میں انڈیا کی طرف سے ہوں، انڈیا میں رہتا ہوں، کدھر نماز پڑھتا ہوں؟ ویسٹ کی طرف. میں چونکہ ویسٹ میں ہوں، کینیڈا یا یوروپین کنٹری میں، میرا قبلہ کیا ہے؟ ایسٹ، نارتھ ایسٹ. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ نیکی، رائچسنس، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم ویسٹ یا ایسٹ کی طرف سر پھیر لو. لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم ایسٹ کی طرف مڑ جاؤ یا ویسٹ کی طرف. ولیکن البر، رائچسنس کیا ہے؟ من آمن باللہ، نمبر 1 ایمان باللہ، بلیو ان اللہ، والیوم الاخر، ڈے آف ججمنٹ. ہاں 50 سٹاپیج ڈے آف ججمنٹ میں، 50 میقات جہاں پر ہم کو جواب دینا ہے. 50,000 کا سال کا ایک دن، اور ہر ایک سٹاپ پہ 1,000 سال. It's not easy. کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کی زمین لوٹ لینا، کسی کا وہ لوٹ لینا، کسی کا یہ لوٹ لینا، وہ دنیا گزر جائے گی. برزخ میں جواب دینا ہے. والیوم الاخر، والملائکہ، ملائکہ پہ بھی ایمان لائیں. والکتاب، یعنی قرآن، اور اس سے پہلے جو کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، اور اس سے پہلے جو صحف ابراہیم و موسیٰ، والنبیین، نبیوں پر. سو یہ فرسٹ جو ہے بلیف، اللہ پر، روز قیامت پر، ملائکہ پر، اور کتابوں پر، نبیوں پر. یہ ہو گیا فیتھ اینڈ بلیف.
اب اس کے بعد ہی کیا ہے؟ اس امیزنگ ہے، قرآن امیزنگ ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اب یہ پیسہ آ گیا ہے، خدا نے مجھے دیا ہے، I have to give it away. عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. نمبر 1، صرف نام و نمود کے لیے نہیں، جماعت میں دے دیا، میرا نام لکھ دو بھائی، 2 لاکھ روپیہ 25 لاکھ اعلان کر دیا، معلوم ہے بھائی پریشان. نہ، نام و نمود عَلَىٰ حُبِّهِ، in love with Allah، اللہ کی محبت میں. ذَوِي الْقُرْبَىٰ، پہلے اپنے رشتہ داروں کو. وَالْيَتَامَىٰ، سیکنڈ گروپ یتیم، آرفنس کو. نمبر 3 والمساکین، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس گھر نہیں ہوتا. وابن السبیل، وابن السبیل جو ایک مقام سے دوسرے میں اپنے وطن کو جا رہے تھے، بیچ میں وہ لٹ گئے. مثلا کوئی بامبے میں آیا، جانا تھا اس کو لکھنؤ یا بامبے میں، یا ایک اس کو دلی جانا تھا، اس کا پیسہ پورا چوری ہو گیا بامبے میں، اس کو کہتے ہیں وابن السبیل. ایسے لوگوں کی مدد کرنا. والسائلین وفی الرقاب، جو سوال کر رہے ہیں. سائل کرنے والا، سوال کرنے والا مستحق نہیں ہوتا، اس کو تھوڑا پیسہ دے دیں، خدا حافظ کہہ دیں، کوئی پریشانی نہیں. والرقاب، اور وہ لوگ جو لوگ اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، ان کی آزادی کے لیے. یہ ہو گیا کب؟ عقیدے کے بعد مال کا ڈسٹریبیوشن. سب سے بڑا چیلنجنگ ایشو یہی ہے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. آج جو کیاس کیوں ہے؟ ڈسٹریبیوٹنگ. آج 2% پوری دنیا جمع کر لی ہے ایک جگہ پیسے کو، اور یہی لوگ وار کراتے ہیں، یہ لوگ الیکشن کراتے ہیں، یہی لوگ سب کچھ کراتے ہیں، یہی لوگ تباہی مچاتے ہیں، اور یہی لوگ سب اسٹیج پر آ کر کے ہیومینیٹیرین بن کے آتے ہیں. انسان سب سے زیادہ دھوکے باز یہی لوگ ہیں. قرآن کہتا ہے پہلا عقیدہ اچھا کرو. عقیدہ کیا ہے؟ انسان کا عقیدہ اچھا کرنے کے معنی کیا ہے؟ فاؤنڈیشن آف ایکشن. ایکشن سے پہلے اگر عقیدہ میرا اچھا نہیں ہوگا، میرے ایکشنز اچھے نہیں ہوں گے. اگر قیامت میں بلیو نہیں کروں گا، میں اس کا بھی بٹوروں گا، اس کا بھی بٹوروں گا، وراثت کھا جاؤں گا، نہ جانے کیا کیا کروں. سو آئی ہیو ٹو ہیو کانشیسنیس. کانشیسنیس کیسے ہوگی؟ میں اللہ پہ بلیو کروں، قیامت پہ بلیو کروں. اچھا، یہ پہلے بلیو، اس کے بعد مال کا دینا. یہ آج امیزنگ ہے. تھرڈ آتا ہے وَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. دیکھیے امپورٹنس. سورہ بقرہ 177 آیت، بیوٹیفل آیت ہے، پیکیج آف ریلیجن. میں اس کا نام دیتا ہوں ٹوٹل پیکیج آف اسلام. سورہ بقرہ 177 آیت. نیکی یہ نہیں ہے کہ ایسٹ یا ویسٹ کی طرف جاؤ. نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پہ بلیو کرو، قیامت پہ بلیو کرو، ملائکہ پر، کتابوں پر اور نبیوں پر. یہ ہو گیا فیتھ. اب ایکشن کہاں ہے؟ ایکشن میں پہلے مال، IMF، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور ورلڈ بینک، یہ سب جمع ہو کر یہ ایک جگہ ہو گیا ہے. جب تک اسلام نہیں آئے گا، اسی لیے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے خدمت میں جب امام تشریف لائیں گے، یہ نہیں ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا. وہ دنیا کو کیا کریں گے؟ عدل و داد سے بھریں گے، جسٹس سے بھریں گے. امیزنگ. یہ حدیث یہ نہیں کہہ رہی ہے سرکار کی حدیث ہے، پروفیسیز آف دی پروفٹ، کہ جو میرا لاسٹ سن جو آنے والا ہے، جس کا نام مہدی ہوگا، جس کا لقب میرا ہوگا، جس کی کنیت میری ہوگی، وہ دنیا میں عدل و داد، جسٹس، ایکویٹی کو بھرے گا. یہاں پر اسلام و مسلمین نہیں لکھا ہے، اسلام و ایمان نہیں لکھا ہے، جسٹس اینڈ ایکویٹی، انصاف کو بھرے گا. تو معلوم ہے چیلنجنگ ایشو ہر دور میں انصاف ہے، جسٹس ہے. جسٹس کیا ہے؟ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ایکولی. تو اللہ نے ویلتھ دیا ہے، کہاں پرابلم ہے؟ ڈسٹریبیوشن میں. ڈسٹریبیوشن کے سلسلے میں اسی لیے اسلام نے، اللہ نے کہا راہبہ میری طرف سے ہوگا. تمہارا جو ہوگا تو چور، اچکا، بدماش، قاتل، سب کو تم بناؤ گے لیڈر، مگر میرا جو ہوگا لا ینال عہد الظالمین، گنہگار نہیں ہو سکتا. سروات پڑھو. یہ سیکنڈ ایسپیکٹ. تھرڈ ایسپیکٹ ہے نماز، زکوٰۃ. جو وعدہ کرو وہ پورا کرو. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. ریزسٹنس بتاؤ، پرسیورنس بتاؤ.
پیروں کو جما دو جب پریشانیاں ہوں، جب وارس ہوں. اس کے بعد قرآن اگر یہ پیکیج قبول کرا، اولئک الذین صدقوا، these are the pure people, those who are truthful ones، یہ سچے ہیں. وہ اولئک هم المتقون، یہی تک متقی ہیں. صلوات پڑھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ پوری مجلسوں کا خلاصہ یہ آیت ہے. سمحجتہ فیک اللہ. یہ میں پہلے ٹکڑے کو مسائل میں بیان کروں گا. ابھی آپ غور کریں امام حسین نے کیا دیا. لیکن عزت کا لیکن یہ گھوڑوں کو اور یہ عزت کا مسئلہ، یہ شرف کا مسئلہ بات پردہ دنیا کو بتانے والی آئی بازار میں سے. ذوالجناح پلٹا خیامگاہ کی طرف. نہیں آیا. ذوالجناح اب دیکھ رہا ہے بیویوں کو. زینب سمجھ گئی کچھ کہنا چاہتا. پیچھے پیچھے زینب، آگے آگے ذوالجناح. زیارت نصیب کرے جائیے طلعہ زینبیہ. یہ طلعہ زینبیہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ زینب کا ٹیلہ ہے. یہ کیا ٹیلہ ہے؟ جہاں سے بہن نے بھائی کی بربادی کی کہانی. شمر جالس علی صدر، شمر سینے پہ سوار ہے. دوڑتی بھی گئی زینب. بریونیس اب زینب. پورا گھر ختم ہو گیا ہے. دوڑی بھی گئی. ابن سعد کمانڈر ان چیف سے، ابن سعد تو دیکھ رہا ہے نبی کا نواسہ کٹ رہا ہے. ابھی موقع ہے بچا لے، ابھی موقع ہے. زینب کبھی ادھر کبھی اس کے پاس، کبھی ادھر کبھی. میں کہوں ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا و مروہ جانا اور ہے، یہاں دین اسلام کو بچانے کے لیے، حسین کو بچانے کے لیے مقتل کی خاک چھاننا اور ہے. زینب جاتی رہی. ایک مرتبہ کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا، سیاحیاں چلی، آواز آئی قد قتل الحسین. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي علت بفنائك وناخذ برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. خلاص. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا الله. مسعود بھائی ہاسپٹل میں اسی طرح سے بہت سے مومنین کووڈ کے حوالے سے دیگر بیماریوں میں، سب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. خدایا پروردگار بحق محمد وآل محمد ہماری قلیل عبادتوں کو عظیم ہستیوں کے طفیل میں قبول فرما. پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین مومنین کی مدد فرما. مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ہماری نئی نسلوں میں ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار ان کو روشنی تعلیم سے منور فرما.
جہاں تعلیم و تربیت بھی ان کی پروردگار ہو جائے، ہمارے اور آئندہ نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ خدایا پروردگار ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما، تعجیل فرما ظہور آخر زمان۔ کل کی مجلس جو ہے وہ اسی ٹائم پر ہوگی، چونکہ ریگولر ٹائم ہوا ہے اسی ٹائم پہ تاکہ لوگ سن سکیں۔ سیم چینل ہے 14 چینل، اور میں بھول گیا تو 14 چینل کے کرتا دھرتا ان کے وہی میں تھینکس ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اگر میں نے کسی کا شکریہ ادا نہیں کیا تو میں معافی چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔